یا علی مدد۔ یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 63644641، موبائل 0300 4217741، پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ فرمانے صلوات بلند آواز سے۔ گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی، اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اللہ وہ دعائیں مستجاب فرمانے، خصوصی دعا فرمائے۔ اس مجلس کا ثواب ڈوگر برادران اکبر علی ڈوگر صاحب، اشفاق حسین ڈوگر، اکبر علی ڈوگر کے والدین اور ہمشیران کی ارواح کو پہنچے۔ ذات واجب ان مرحومین مرحومات کو قرب آل نبی میں جگہ عطا فرمائے۔ صاحبان گرامی قدر، میں نے جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق ذات رسالت واب سے ہے۔ موجودہ حالات میں ملت مسلمہ کو کسی ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم سارے فرقے، سارے مسلک بلا تفریق فرقہ و مذہب بوقت ضرورت اکٹھے بیٹھ سکیں، اور وہ پلیٹ فارم واحد نبی کا ہے جس پہ ہم سارے مسلک اتفاق کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا بھی ہوں، تائید آپ بھی فرمائیں گے کہ جب مقام محمد ذہن میں آ گیا نا، پھر امامت خلافت کی بحثوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جب دنیا کے ذہن میں ایک محمد آ گیا پھر سارے محمد ہی سمجھ آ جائیں۔ فی الوقت حالات اس نہج پہ ہیں، قطعاً ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب کو اس طرح کی بات کی جائے کہ جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے، کیونکہ آل نبی کا ذکر کسی مذہب کی وراثت نہیں۔ لیکن نیاز بیگ کا مرکزی اجتماع ہے، اور مولانیوں کے بھرے اجتماع میں میں شیعہ خطیب، شیعہ پبلک میں یہ فکر کہہ رہا ہوں کہ آل نبی کا ذکر کسی مذہب کی وراثت نہیں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ مجھے تھوڑی ضرورت ہے نا آپ کی تائید کی، لہذا یہ فقرے میں سے بارہ کہہ رہا ہوں کہ آل نبی کا ذکر کسی مذہب کی نہیں، میں پھر کہوں گا متوجہ آپ ہو جائے، آل نبی کا ذکر کسی مذہب کی
وراثت نہیں، لیکن یہ ذکر کسی ایک مذہب کو سونپ کے خود مطمئن رہنا یہ بھی کوئی دانشمندی نہیں۔ بھائی ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہو، نماز کو واجب بھی سمجھتے ہو، بے شک وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور بھی آئے تو جی نماز باطل ہو جاتی ہے، سہارا لیتے ہیں توحید کا، تنقید کرتے ہیں شیعہ سنیوں پہ کہ صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، نہ کوئی نبی نہ ولی، نہ غوث نہ قطب، نہ قلندر، نہ آل نبی، نہ اہل بیت نبی۔ یہ شیعہ سنی ہے، عقیدت کی باتیں کرتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان عقیدت میں نبی کے نام پہ درود پڑھ لے، صلاۃ پڑھ لے، سلام پڑھ لے، سرکار کے نام پہ ادبن اپنے ہاتھ کی انگوٹھے چوم لے، تو اس میں بھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ کہاں کی محبت ہے، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، عزت کرنی چاہیے، لیکن عزت کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں اس بڑے اجتماع میں ملت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان عقیدت کے طور پہ نبی کی تعظیم کر لے، آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں، ابھی دن زیادہ تو نہیں گزرے، ہاتھ سے میری قوم کے کمزور نہیں ہے، لاہور ایئرپورٹ پہ امام کعبہ اترے، استقبال کرنے والے زیادہ اللہ والے تھے۔ اللہ والوں کو آپ نے دیکھا، اخباروں میں پڑھا، میڈیا پہ دیکھا کہ جو بندہ امام کعبہ کی پیشانی نہ چوم سکا، اس نے اپنے ہاتھ امام کعبہ کے کپڑوں سے لگا کے اپنے جسم پہ پھیرے، اپنے چہرے پہ پھیرے۔ کیوں جی؟ کہ جی وہاں سے آئے ہیں مسلمان، تیری بدقسمتی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جو بندہ مکے مدینے سے آ جائے اسے چومنا ثواب سمجھتے ہو، اور محمد کے روزے کی جھالی چومنا شرک سمجھتے ہو؟ بولو یار، رحمت فرماؤ شیعہ سنی بھائی۔ متوجہ تو ہے سرکار گرامی قدرات؟ دلیل کیا دیتے؟ دلیل کیا دیتے کہ جی قتل نہیں، مناسب ہی نہیں جی، مطلب اللہ سے بڑا وسیع اللہ ہی اللہ، وہ اللہ اللہ بے شک کرو۔ لیکن آج شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بحث تو رہی نہیں، اب تو مسائل ادیان عالم تک چلے گئے۔ اب بحث تیری فرقہ واریت کی نہیں ہے، اب تو عیسائی بحث کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ خدا را سوچو تو صحیح، اگر آج کسی عیسائی نے، کسی پادری نے تیری ملت مسلمہ سے یہ پوچھ لیا کہ دلیل سے بات کرو، ہمارے عیسیٰ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہمارے جی محمد کے پسینے سے بنا ہے، اگر عیسیٰ تمہارے نبی کے پسینے سے نبی بنتا ہے پھر دلیل سے بتاؤ۔ ہمارے عیسیٰ کو زندہ سمجھتے ہو، اپنے نبی کے بارے میں تو مسلمان الجھتے پھرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے مدینے میں مر گیا، کوئی کہتا ہے مٹی میں دفن ہو گیا، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو۔ اب خدا را مسلمانوں سوچو تو صحیح، عیسیٰ کو آپ زندہ سمجھتے ہیں، محمد کو اگر مردہ سمجھتے ہو، پھر نیاز بیگ والوں صرف نیاز بیگ ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کا نمائندہ مجمع جو مسلمان عیسیٰ کو زندہ سمجھتے ہیں، اپنے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، اپنی حویلیوں میں مجھے سوچ کے بتاؤ، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ نہیں ہوتا، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں، زندہ کی زندگی میں تو مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی ہو جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ہماری مجلسوں میں آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بھائی اجازت تو ہے، میں زحمت دے سکتا ہوں تھوڑی آپ کو؟ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آواز آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے جی؟ آپ کو ساؤنڈ سسٹم ایسا ہے؟ اور دوسرا میری پہلی حاضری ہے، کوئی مزاج کی صلاح صاحبی نے،
بھائی دیکھیں کلاشنکوف کسی مسئلے کا حل نہیں. جی بسم اللہ جی. کیا فرما رہے ہیں؟ جی جی بسم اللہ جی بسم اللہ. میرا خیال ہے وہ مومن کہہ رہے ہیں آپ ذرا کھڑے ہو کے خطاب فرما. نہیں جی نہیں جی بسم اللہ میں تعلیم کر دیتا ہوں. سرکار میں تو آپ کے حکم ہی مانے جا رہا ہوں, میری گزارش بھی مان لیں. میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, بارود کسی مسئلے کا حل نہیں, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. اگر کسی عیسائی پادری نے مسلمانوں تمہارے مجمع میں آ کے پوچھ لیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے بارے, عیسیٰ کی ماں کے بارے میں, تو مسلمان یہ مانتے ہو کہ اس کے کھانے جنت سے آتے تھے؟ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے, اور تم مسلمان اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے. نہیں ذرا زحمت فرمائیے گا میرے بھائی, میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شاہ جی کسی عیسائی نے سرکارات جی ہیں, کیونکہ میں گزارش جتنی بھی کرتا ہوں نا جی, حالات حاضرہ کو مد نظر صورتحال دیکھ کے باتیں کرنے کا عادی ہوں, زندہ ذہنوں سے زندہ اپیلیں کرنے کا عادی ہوں. اور میری ان بھائیوں سے بھی التماس ہے جنہیں نہ مجلسیں اچھی لگتی ہیں, جنہیں نہ میلاد اچھے لگتے ہیں, جنہیں نہ یا علی اچھا لگتا ہے, جنہیں نہ یا محمد اچھا لگتا ہے, بلکہ مولائیوں سے میں کہتا رہتا ہوں کہ یا علی منوانے سے پہلے یا رسول اللہ منوا لو. جس بندے نے یا محمد ہی نہیں کہنا اس نے یا حسین کب کہنا ہے. لہذا میری ملت سے گزارش ہے کہ کیونکہ ہر قدم اگر شبیر کا ماتم ہو کہتا جی بدعت ہے, اگر میلاد النبی کا پروگرام ہو کہتا جی بدعت ہے. او بھائی میرے بدعت کیسے؟ کہتا جی ہر وہ چیز بدعت ہے جو زمانہ رسالت میں نہیں ہوتی. اب چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. پنچایتی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں ان علماء دین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر چیز آپ زمانہ نبوی ہی والی دیکھنا چاہتے ہیں, پھر میں ریاض رضوی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد میں پاکستان کے کیپٹل میں جامع حفصہ میں 3000 لڑکیوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کے مارکیٹوں میں شریعت نافذ کرتے پھر رہے ہو, یہ کس نبی کی سنت ہے؟ بولو یار رحمت کرو, میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس طرح ایک زحمت فرمائے, تھوڑی مزید زحمت فرمائے بھائی. اور نیاز بیگوال جی جی شاہ جی بسم اللہ متوجہ ہے سرکار آپ میں کچھ جی آپ جی زندہ و سلامت رہے. اور وہ تو مولائیو شکر کرو میدانوں میں نکلی ہیں, گاچیاں انہیں نہیں دی گئی, نہیں تو عرب کی یاد ہی تازہ ہو جاتی. لیکن میں ملت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را یہ جو دو ضلعوں پہ اسلام نافذ کرنے نکلے ہو, رویے بدلو, اس ملک کے امن کو برباد نہ کرو. دکھ اس بات کا ہے, چلو معاملہ جسٹس کا تھا, عدالتیں جانتی, جسٹس صاحب جانتے, قاضی حسین احمد, مولانا فضل الرحمان, نہ یہ وکیل ہے نہ یہ جج ہے. کل تک کہتے تھے جلوس بدعت ہوتے ہیں, آج نماز بھی صرف اسی مسجد میں پڑھتے ہیں جہاں سے جلوس نکلنا ہو. اور تیری کل کی ساری بدعتیں سنتیں بن گئی. یہ مزاج کیوں بدل گیا جناب کے؟ صرف اس لیے کہ موجودہ صدر بارے میں نہیں, موجودہ صدر بات یہ نہیں ہے کہ صدر فوجی ہے. اگر یہ فوج کو برداشت نہ کرتے ہوتے, انہوں نے ضیاء الحق کو بھی تو برداشت کیا تھا. ضیاء الحق کو مرد مومن, مرد حق کہنے والوں کو آج پرویز مشرف کی وردی بارے میں کیوں نہیں ہے؟ ان کے سپنے پورے نہیں ہونے دیے. اس صدر پرویز مشرف نے ان کی دہشت گردی کے مراکز کو ہلا کے رکھ دیا تھا, لہذا بہانہ مل گیا, سڑکوں پہ نکل آئے. پرویز مشرف کی ہم نے حکومت بدل لی ہے, میڈیا بھی اپنے
فکر میں شروع ہو گیا اور دن رات کسی نہ کسی چینل پہ میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان میں طالبان کا پہلا شہر کون سا بنے گا. میں میڈیا والوں سے کہہ رہا ہوں تمہارے بھی سپنے پورے نہیں ہونے. یہ پاکستان ہے, یہ 3 اگست کو نہیں بنا تھا, یہ 14 کے صدقے 14 کو بنا. جاگنا خدا میری تائید کرا میرے بھائیوں. اگلا مرحلہ ہم آ کر متوجہ رہیے گا. میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں, میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں. جن بچوں بڑوں کے ذہن میں یہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طالبان والا اسلام پاکستان میں نافذ کریں گے, مشرف کو ہٹا کے من مرضیاں کریں گے. میں حکومت کی مدد نہیں کر رہا ہوں, میں تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. خدا کی قسم اس ملک میں طالبان والا اسلام آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے, ملا عمر نے نہیں بنایا. میں قدر کتنی عجیب صورتحال ہے. ان کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم لکھا بھی کہا بھی. جی بے شک آپ بجا فرما رہے ہیں, میرے مومن بھائی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہے. قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, تحریک پاکستان کو گناہ کہا. جب پاکستان بن گیا ایک سوبر ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے میں آ گیا. اب پتہ کیا کہتے ہیں, مال روڈ پہ کھڑے ہو کے ملک ہمارا ہے, بنانے والے کو کافر کہا, جب بن گیا وارث بن کے کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے. اور یہ تمہاری شروع سے یہی چالاکی ہے, وارثوں کو کافر کہتے ہو, ورثے پہ قبضہ رکھتے ہو. آپ یہ لہذا میری التماس ہے, میں سیاسی بحث نہیں کر رہا ہوں, میں نتیجے سے قریب آپ کو لا رہا ہوں. فی الوقت بات اپنے مسالک کے درمیان الجھنے کی نہیں. آپ کا تعلق جس فرقے سے ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں, آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے ویڈیو آڈیو کے حوالے سے بات اپنے مذہب تک نہیں رہ جاتی. لہذا پہلے سادہ زمانہ تھا, مولوی کہتے تھے کہہ کے مکر جاتے تھے. اب یہ سیدھی سسٹم بندے کو مکرنے نہیں دیتا. لہذا آپ جی دور تک آپ ہی نگاہیں ہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ اب وقت پہلے والا نہیں ہے, بندہ جو بات کہے نا اس میں اسے قائم رہنا چاہیے, نہ کہے اگر نہیں قائم رہ سکتا, کیونکہ وہ دور مکرنے والا رہا نہیں. میں تو نیاز بیگ والوں دعائیں مانگتا ہوں, اللہ پاک اگر یہ کیمرے بننے ہی تھے تو غدیر ہی پہ بن گئے ہوتے. چلو کم از کم آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ کون کیا کہہ رہا تھا. لیکن ابھی یہ کر رہا, وقت پہلے والا نہیں ہے. اب یہ بات پتہ نہیں کس کس مذہب تک آپ کی تقریر مجلس گفتگو پہنچتی ہے. لہذا میں منت کر رہا ہوں کہ جو بھی مسلمان نماز میں درود ابراہیمی کا قائل ہے اسے اب یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جی غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے. قطعاً نہیں, کیونکہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام والا درود نہ پڑھے. درود آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہی درود ہے جو سرکاری لیول پہ پڑھا جاتا ہے, سارے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور محمد کی آل کے, جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل کے. نہ ابراہیم کے یاروں پہ درود ہے, نہ ابراہیم کے ساتھیوں پہ درود ہے. نماز اللہ کی ہے, شامل آل ہے, محمد کی آل, ابراہیم کی آل. ہر وہ مسلمان
جو نماز میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، میں اسے بھائی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ اب مسلمانوں آپس میں الجھنے کی بجائے، فرقہ وارانہ رنجشوں کو ہوا دینے کی بجائے تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچو کہ آج تیری نئی نسل میں عیسائیوں سے بحث کیسے کرنی ہے۔ حد نگاہ تک باخبر مجمع میرے سامنے ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر آج کسی عیسائی نے جو بات ابھی میں نے آپ سے کہی یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اور جسے تم نبیوں کا نبی کہتے اس کے بارے میں مسلمانوں تمہارا لٹریچر موجود ہے، تمہارے مصنفوں نے لکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے نبی کی ماں باپ مسلمان نہیں تھے، نہ ماں مسلمان تھی، نہ باپ مسلمان تھا، نہ نعوذ باللہ دادا مسلمان تھا، نہ چچا مسلمان تھا۔ میں ملت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے اور یہ جو کہانیاں نئی نسل کو سنائی گئی ہے کہ نبی نے والدین کی سفارش کی تھی کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ نے کہا تھا یا والدین بخشے والے یا امت بخشے والے، یعنی نبی نے والدین کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا، نبی نے والدین کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا، نبی نے والدین کی شفاعت کی، اللہ نہیں مانا، اور مسلمان روز ٹی وی پہ عشاء کی اذان کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ کس کی شفاعت؟ جس نے والدین کی نہیں شاید میں سمجھا ہی نہیں سکوں آپ کو، اور مسلمانوں سوچو تو صحیح آ، اور خدا را دعائیں بدل لو یا یہ قصے کہانیاں بدل لو کہ نبی نے کہا میرے والدین بخش دے، اللہ نے کہا نہیں، یا والدین بخشے وا یا امت بخشے وا۔ نبی نے 3 دفعہ کہا امتی امتی امتی، ترجمہ کیا؟ میری امت میری امت میری امت۔ مقصد والدین کو نبی نے رہنے دیا۔ میرے سامنے دیہاتوں کا، شہروں کا کیا حسین امتزاج ہے، کہیں نہ کہیں زندگی میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں پنڈ والے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا مسجد میں آ کے ایک آیت قرآن کی حفظ کر لے گا، تمہاری 7 پشتیں جنت میں جائیں گی۔ اللہ جانے میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ یہ قصبوں میں دیہاتوں میں قبلہ اعلان ہوتے ہیں کہ بچے مسجد بھیجو، تمہارے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر حفظ کر لی، زبانی یاد کر لی، اور دلیل کے طور پہ ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی محترم صحابہ کبار کو ساتھ لے کے کسی راستے پہ تھے، راہ پہ ایک قبرستان تھا، نبی نے صحابہ کبار سے کہا کہ اس ایریا کو ذرا تیزی سے کراس کر لو۔ صحابہ کبار نے وہ قبر تو تھی اسے جلدی سے کراس کر لیا۔ جب واپسی ہوئی، بسم اللہ، جب واپسی ہوئی نبی کے محترم نے پھر صحابہ سے کہا اب آہستہ چلو۔ صحابہ کبار نے پوچھا یا رسول اللہ، قبر بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، پہلے آپ نے کہا تھا جلدی چلے جاؤ، اب آپ کہہ رہے آہستہ چلو۔ تو جی نبی نے کہا کہ جب ہم پہلے گزر رہے تھے اس قبر والے پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، تو میں نے اس لیے تم سے کہا کہ ذرا جلدی سے اس ایریا سے باہر نکل جاؤ۔ اب جب ہم آئے تو اس کا عذاب ٹل گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ تو جی نبی محترم نے کہا کہ اس مرنے والے کے بیٹے نے مسجد میں بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی یاد کر لی ہے کہ جمعہ جماعت میں آپ ہمارے بھائیوں سے یہ باتیں سنتے ہیں، لہذا اللہ نے اس کے باپ کا عذاب جو ہے نا وہ ختم کر دیا ہے بسم اللہ کے صدقے میں۔ لہذا پنڈ والے ہو اپنے بچے مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا بھی ایک آیت حفظ کر لے گا نا، تمہاری 7 پشتیں جنت میں جائیں گی۔ مسلمانوں زمیندار بندے اندر سے سمجھتے ہوتے ہیں 4تھی پشت سے شجرہ بارڈر پار کر جاتا ہے،
لیکن لوگ پھر بھی بچے کو جگاتے ہیں کہ تیری وجہ سے جنت لیٹ ہو رہی ہے، لہذا بیٹے مسجد میں جا، آیت حفظ کر، تیری وجہ سے 7 پشتیں جنت میں جائیں گی، لہذا بیٹ والو چپ رہو گے، مجھے دکھ ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ 1400 سال کے بعد تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت حفظ قرآن کی کر لے، اپنی 7 پشتیں جنت میں بٹھا لیتے ہو، اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہا۔ متوجہ ہیں جی آپ؟ کیونکہ اجازت ہے میں تھوڑی سی رحمت اور آپ کو دے سکتا ہوں۔ اطمینان رکھیں، میرے بعد میرے بہت پیارے ذاکر بھائی قاضی وسیم صاحب موجود ہیں، کمال قصیدے، تسلی رکھو، تقدیر اگر کوئی مولوی لے آتی ہے تو سیڈ ہو کے نہ بیٹھ جایا کرو۔ کچھ بندے بالکل ہی چپ کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کب تک مولوی نے رہنا۔ جی نبی کے والدین معاذ اللہ نبی کے والدین میں ماں مسلمان نہیں، باپ نقل کفر میں باشد۔ خدا غری کے رحمت فرمائے میرے استاد محترم وکیل آل محمد مبلغ اعظم شاہ جی نے اعلان میں تعارف بھی کرا دیا، اور میں ویسے بھی زندگی میں اپنی بات کبھی مکمل نہیں سمجھتا ہوں جب تک مبلغ اعظم قبلہ کا ذکر یا تذکرہ نہ کر لوں، کیونکہ اس دہلیز کی خیرات ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم سے میں نے خود سنا، جو بزرگ نام سے واقف ہے وہ میری تائید فرمائیں گے، نئی نسل تک یہ باتیں اسی طرح پہنچتی ہیں۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی کی بیٹی سے ایک ہی چیز مانگی ہے کہ بی بی میں نے تیرے حق کو دیکھ کے در اہل بیت کو اپنایا، بی بی میں دنیا نہیں چاہتا، بس ایک میرا سوال ہے تیری دہلیز سے کہ تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق دیتے رہے۔ اور میرا اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کبھی کسی نے سوال کیا اور مبلغ اعظم نے جواب نہ دیا، ممکن ہی نہیں۔ ڈوگر صاحبان بھی سید زادے بھی بیٹھے ہیں، میرا خدا جانتا ہے جس لہجے میں کوئی سوال کرتا تھا نا نوجوانوں، یہ بزرگ جو سرمایہ تھے میری قوم کا، میں ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، فلبدی طبیعت کے مالک، جس لہجے میں سوال مولانا اسماعیل اسی لہجے میں جواب دینے کے آتے۔ شکر گڑھ میں ایک مولوی پیچھے پڑ گیا، میں لگا تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے؟ قبلہ مبلغ اعظم نے اسی لہجے میں کہا اس لئی کہ تہانوں سستی لبدی رہے۔ اور کوئی تو سمجھو یار، کوئی تو جا دو میرے ساتھ جی، آپ جس لہجے میں سوال، جس لہجے جی بسم اللہ، جس لہجے میں سوال اسی لہجے میں جواب۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں 2-4 باتیں میں قبلہ کے حوالے سے کر کے اس نتیجے سے آپ کو قریب لے آتا ہوں۔ جب مرزائیوں کا معاملہ بھٹو وزیر اعظم تھے، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا بابا، بزرگوں کے ذہن میں یہ بات یقیناً ہے، نئی نسل کے ذہنوں میں بھی رہنی چاہیے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی تھی جسے نام دیا گیا تھا تحریک ختم نبوت کا۔ مرزا ناصر اس زمانے میں مرزائیوں کے سربراہ تھے۔ جب مسلمانوں نے مرزائیوں کو قتل شروع کر دیا، گھر برباد ہونے شروع کر دی، قتل و غارت شروع کر دی، تو مرزا ناصر نے مرزائیوں کے سربراہ نے مرزائیوں کے سربراہ مرزا ناصر نے پاکستان کے اخباروں میں ایک اشتہار دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے تو پھر ہمارے گھر میں چلاؤ، آؤ ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، ہم مرزائی ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کے بعد محمد کے بعد نبی ہونے کی گنجائش ہے۔ چیلنج مرزائیوں نے مناظرے کا دے دیا۔ پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو خندق میں تھی۔ کتابیں لے کے جب اسلام آباد میں گئے تھے، مرزائیوں کے سربراہ نے مرزا ناصر نے کمزوری سے فائدہ اٹھا لیا، کیونکہ اس میٹنگ میں مفتی محمود بھی تھے، علامہ شاہ احمد نورانی بھی تھے، دیگر جید علماء بھی موجود تھے۔ مرزا ناصر نے مسلمانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا اسماعیل تو شیعہ مولوی ہے، ہمارے فیصلے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے تو بتا تو نبی کے یاروں کو کیا سمجھتا ہے؟
مرزائیوں کے سربراہ کی سرکار چالاکی تھی. چاہیے تھا ان علماء اسلام کو کہ مرزائیوں سے یہ کہتے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, یہ ہم بعد میں حل کر لیں گے, لیکن کسی کو یہ کہنے کی توفیق ہی نہ ہوئی. مفتی محمود صاحب بھی سیریس ہو گئے کہ جی بات تو ٹھیک ہے, لگتے ہاتھ یہ بھی مسئلہ حل ہو جانا چاہیے, کہاں سے تاریخ لائے گی مبلغ اعظم جیسے ہیرے. مولوی صاحب فرماتے میں ابھی تمہیں سنا دیتا ہوں کہ لگے جی پہلے پتہ ہے آپ شیعہ محمد کے یاروں کو کیا سمجھتے ہیں. پنچایتی مجمع میرے سامنے موجود ہے, دیر نہیں قبلہ نے کی کہ لگی گل سنو مرزا, ہم مرزائیوں کے سربراہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے, تو نبی کے یاروں کا مجھ سے پوچھ رہا ہے. باپ کے یار 2 ہو 4 ہو 10 ہو 100 ہو 50 ہو, چنگے ہو ماڑے ہو, بندہ برداشت کر لیتا ہے, لیکن اگر مان یا قسم کر لینا کہاں ہو یا اللہ اکبر. متوجہ میرے بھائیوں, قبلہ فرماتے ہیں تم نے تو نبی بدل لیا ہے, تمہارا تو حق ہی کوئی نہیں بنتا. یہ ہمارے گھر کی بات ہے, میرا اللہ جانتا ہے. یہی اس میٹنگ میں یہی میٹنگ تھی جب مرزا ناصر نے بول کے کہا تھا اسماعیل تو کیوں آیا ہے یہاں. قبلہ نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا, ان مولویوں کی موجودگی میں شیعہ فخر کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ. مرزا ناصر نے یہ فکرے کہے تھے اسماعیل کتابیں لے کے واپس چلے جاؤ. میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا, مومنوں کو تو نہیں. جی بسم اللہ سرکار. خیر بات جی مہربانی تھوڑا ٹائم یا علی تھوڑا ٹائم مجھے دے دیں, کیونکہ دامن وقت کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی مبلغ اعظم فی البدی لہجے کے مالک لودرا میں مجلس پڑھ رہے تھے, ایک مولوی گلے پڑ گیا, لے ادھا ملک تو نے شیعہ کر لی ہے, مولوی اسماعیل تیرا پیو نہ شیعہ ہویا. قبلہ نے اسی لمحے کہا مولوی جی پیواں نو چھڈو, پیو تے بڑیاں دے نہیں سن ہوئے. یار بولتے کیوں نہیں یار, میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں. وہی ملتان سائڈ پہ جیسے اجازت تو ہمیں تھوڑی بات آگے بڑھا سکتے. تو قبلہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مطلب کسی کی بات نہیں کی جاتی, جب بھی کی جاتی ہے نبی کے والدین پہ بحث ہوتی ہے کہ جی نبی کے معاذ اللہ میں منت کر رہا ہوں, ملت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اگر تمہیں سرکار کے والدین سمجھ میں نہیں آتے کہ نبی کے باپ دادا کا مذہب کیا ہے, پھر اپنے نبی کو نبیوں کا نبی کہنا چھوڑ دو. کیونکہ قرآن پڑھو, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 3 دن کا بچہ مریم گود میں لے کے جب شہر ناصرہ میں داخل ہوئی تو اعتراض کرنے والوں میں بی بی مریم کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یہ لفظ کہے یا اخت ہارون ما کانا ابو کے امرأ سوء وما کانت اموں کے بھبیا. مریم تیری ماں بھی نیک تھی, تیرا باپ بھی نیک تھا, تیری ماں بھی نیک تھی, تیرا باپ بھی. یہ دشمن اقرار کر رہے ہیں کہ تیری ماں بھی نیک تھی, تیرا باپ بھی نیک تھا. اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتے ہیں ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں. اگلے خطرے پہ میرا دھیان دے. مریم تیرے والدین تو اچھے تھے, یہ شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آ گیا. اب مریم چپ ہے, بی بی چپ نہ رہو, چپ رہنے سے الزام بڑھ جاتے. بی بی تو پاک ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے, تو بی بی بول کے بتا کہ میں پاک ہوں, میں طیبہ ہوں, میں راضیہ ہوں, میں طاہرہ ہوں, میں زکیہ ہوں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ مریم چپ ہے. بی بی چپ رہنے سے الزام بڑھتے ہیں, بتاتی کیوں نہیں. مریم کہتی ہے میں کیا بتاؤں, یہ سارا شہر پوچھ رہا ہے بچہ کہاں سے آیا, مجھے کیا پتا, یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, فاشارت الیہ, بی بی مریم کا اشارہ اس بچے کی طرف ہوا. اب لوگوں نے کیا کہا, کیسا مکلم من کان فی المہد صبیا, مریم ہم اسے کیسے بات کریں, یہ تو ابھی بچہ ہے, بچے تو نہیں بولتے, ابھی ان کے لفظ ختم نہیں ہوئے. یا 3 دن کے بچے نے بول کے کیا کہا, انی عبداللہ ہے
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عیسیٰ نے 3 دن کی عمر میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، آؤ سارے منت کریں عیسیٰ کی۔ عیسیٰ تیری عمر کے بچے کب بولتے ہیں؟ یہ تو وہی بولتا ہے جس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ 3 دن کی عمر میں بس وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ تو پہ اللہ کا کرم ہے، تو بول پڑا، جب بول ہی پڑا پھر ماں کی گواہی دے۔ لیکن عیسیٰ نے یہ نہیں کہا میری ماں پاک ہے، عیسیٰ نے کہا جعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ ادھر بچے نے کہا میں نبی ہوں۔ اعتراض کرنے والے مریم کے قدموں پہ گر گئے، بی بی اس بچے کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ آؤ پوچھ لیں نصارا سے، ان یہودیوں سے کہ بچے نے ماں کی گواہی تو دی نہیں، معافیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، تو تم کس قسم کے مسلمان ہو، تم کس نسل کے مسلمان ہو؟ تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں؟ جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے، اور نبیوں کے ماں باپ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور جو نبی تیرے نبی کے پسینے سے نبی بنے ان کے والدین تو پاک ہے، اگر پھر بھی جناب وضاحت نہیں ہو رہی تو 7واں پارہ قرآن مجید کا پڑھے۔ خدا کیا فرماتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اتنے نبیوں کے نام لینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان نبیوں کو چنا، ان کے آباء و اجداد کو چنا، ان نبیوں کی اولاد کو چنا، یہ سارے صراط مستقیم پہ ہے۔ اور جو تیرے محمد کے پسینے سے نبی بنے ان کے والدین تو اللہ چن لیتا ہے، اور جو نبیوں کا سردار اس کے والدین کا اگر ایمان جناب کی سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر میں بھرے مجمع میں منت کر رہا ہوں، سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے نہ پڑھا کرو۔ کچھ بندے سورہ یاسین کو بندے مار سورت سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے۔ لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جسے موت نہیں آتی یاسین سنا تو مر جائے گا، اور یاسین بندے مار صورت نہیں، اللہ اس میں کچھ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ فرماتا ہے میرا سردار نبی مجھے قرآن کی قسم تو مرسلین میں سے ہے، کافرین میں سے نہیں ہے۔ مولانا صاحبان گرامی قدر، آخری کلمات کہہ رہا ہوں، حماتن متوجہ، جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، میری ان بھائیوں سے التماس ہے کہ یا تو نماز واجب میں سے درود ابراہیمی نکالو یا نبی کے والدین پہ بحث کرنا چھوڑ دو۔ نہیں، بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن رحمت فرما لو، مزاج کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، ضرورت ہے اس امر کی۔ درود ابراہیمی کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں آل محمد ہے، دوسرے حصے میں آل ابراہیم ہے۔ تو میرا اپنا چپ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ویسے جتنے آپ اچھے چپ ہوئے ہیں نا، پہلے حصے میں آل محمد، دوسرے میں بھائی درود ابراہیمی آپ نہیں یاد رکھ سکتے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد ہو گئے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ آل ابراہیم ہو گئے۔ لے مسلمانوں تمہاری سادگی نہیں تو اور کیا ہے، آل محمد سے مراد اولاد محمد ہے۔ نہیں، میں پورے اطمینان سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں۔ آل محمد سے مراد تیرے نبی کی اولاد ہے، اور آل ابراہیم سے مراد مسلمانوں تیرے نبی کے باپ دادا ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں بعد میں سمجھا کے کروں، میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، آل محمد سے مراد نبی کی اولاد ہے، محمد کی اولاد ہے۔ نوجوانوں یہ بات ذہن میں رکھو،
آل ابراہیم سے مراد تمہارے نبی کے باپ دادا ہیں، اور نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے والے مسلمانوں درود بھی نبی کے باپ دادا پہ پڑھتے ہو، اور پھر کہتے ہو نہ نبی کی ماں مسلمان تھی، پھر کہتے ہو نہ نبی کے باپ دادا مسلمان تھے، اور کم از کم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شجرہ نسب بھی تمہیں یاد نہیں ہے، اور نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو۔ نبی کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حملہ بن، حملہ بن سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے ندرکا، ندرکا سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانا، کنانا سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوبی، لوبی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصے، قصے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ نور عبد المطلب کی پشت میں آ گیا، فقسم اللہ ذالک النور بجزء، عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں منقسم کر دیا، ایک عبداللہ کی پشت میں آ گیا، ایک ابو طالب کی پشت میں آ گیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد مصطفیٰ بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی مرتضیٰ بن گیا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم کون ہے؟ 25 سال کا تیرا نبی، شادی بی بی ختیجہ سے، نکاح پڑھانے والا ابو طالب، میرا خیال ہے الحمدللہ میڈیا سے ریلیٹڈ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی رسول اللہ سرکار نکاح نبی کا، یہ جو بات اس لیے بس ہمیں ضمن ذہن میں آ رہی ہے، کوئی 8-7 مہینے پہلے میرا خیال ہے یا سال پہلے سی ایم کے بیٹے، چیف منسٹر کے بیٹے کی شادی تھی، تو سی ایم ہاؤس کے سیکرٹریوں کو مصیبت پڑ گئی کہ وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی شادی ہے، نکاح پڑھانے والا کوئی بڑا مولوی ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس لیول کی شادی ہو نا، نکاح خان بھی اسی لیول کا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال باخبر آپ لوگ ہیں، بہت نظر دوڑائی گئی، تبلیغی جماعت میں سے ایک وہ مولوی تلاش کیا گیا جو جرنیلی کرنیلی وی آئی پی مولوی ہے، جس کی دعائیں اللہ بڑی سنتے ہیں، اور اس کی دعاؤں پہ لوگ روتے بہت ہیں، وہ خود بھی بہت روتا ہے، مڑ مڑ کے اللہ سے یہی کہتے ہیں اللہ پاک تجھے تیرا واسطہ، اسے واسطے دینے کے لیے تمہارے پاس اور ہے جو کوئی نہیں، کس کا واسطہ دو، مڑ مڑ کے اللہ کو اللہ ہی کے واسطے دیتے ہو نا۔ لہذا میں بات اس طرف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، نکاح خان بڑا ہونا چاہیے، شادی بڑے گھر کی ہے، اب اللہ کے گھر کے بعد محمد سے بڑا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی محمد سے بڑا کوئی کائنات میں کوئی اور ہے، نکاح محمد کا ہے، اب نکاح خان بھی تو اسی لیول کا اللہ کو چاہیے تھا نا۔ اب اپنے ان میڈیا والے مفکروں کے، یہ جو غامدی مزاج مفکر ہیں، ان کے سروں پہ قرآن رکھو، تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی آل نبی کے ذکر کی، لیکن ہمیں بول کے بتاؤ تیرے نبی کا نکاح کس نے پڑھا ہے اور کب پڑھا ہے؟ نکاح ابو طالب نے پڑھا، محمد 25 سال کا، قرآن اترنے میں 15 سال باقی ہے، اور ابو طالب نے نکاح کے خطبے میں پہلی سطر یہ پڑھی تھی، الحمدللہ الذی۔ نبی 40 سال کے ہوئے تو قرآن اترنا شروع ہوئے، قرآن اترنے سے 15 سال پہلے علی کے باپ نے یہ فقرے کہے تھے، اور نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے والوں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہنے والوں، آؤ دیکھو تو صحیح ابو طالب کیا فرماتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ ابو طالب فرماتے ہیں حمد اللہ کی ہے جس نے مجھے ابراہیم کی اولاد میں رکھا ہے۔ نماز میں درود بھی ابو طالب پہ پڑھتے ہیں، نماز میں درود ابو طالب پہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں
کہ جی صاحب تبری بھی پریشان تھا کہ ابو سفیان تو مومن مرا اور جی ابو طالب کافر مرا. یہ باتیں تھی پہلے کی، اب تو لہجے بدل گئے. اب 15 منٹ ابو طالب کے فضائل پڑھیں گے. ابو طالب نے وہ محنت کی جو کوئی نہ کر سکا. بندے سمجھتے ہیں ہمارے دانشور بڑے لبرل ہیں. 15 منٹ کے بعد ابو طالب کے فضائل بیان کرنے کے بعد آخر پہ ٹھنڈا ہوکا بھر کے کہتے ہیں نصیبوں کی بات ہے، کلمہ نہیں پڑھا. خدا جنت نصیب فرمائے. مبلغ اعظم کے مولوی نے کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. قبلہ نے فوراً ہی کہا نہیں پڑھا ہوگا، انہیں فرصت ہی نہیں تھی، وہ کلمہ پڑھانے میں مصروف تھے. بات نہیں ہو گئی یار. اور کس ابو طالب کی بات کر رہے ہیں؟ اور موازنہ کیا کرتے کہ جی نبی نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لو. ابو طالب نے پھر بھی نہیں پڑھا. نبی نے کان میں کہا پلیز چاچا پلیز پڑھ لے کلمہ. لیکن جی نبی نے وہ نیاز بیگ کا پنچایتی مجمع 1 منٹ مجھے دے دو. ابو طالب کے باپ ہے عبد المطلب. عبد المطلب کی حویلی، یہ تیرے نبی کا قبیلہ ڈیرے دار قبیلہ گزرا. عرب میں جب کسی کو کہیں روٹی نہیں ملتی تھی نا، یہ دہلیز اس وقت بھی لنگر دیتی. ہاں یہ ڈیرے دار قبیلہ تیرے نبی کا خاندان. ایوان عبد المطلب کا مین گیٹ سے آگے چھوٹی دیوار، تاکہ گیٹ کھلے بھی تو صحن کا پردہ رہے. دیوار سے آگے صحن سے آگے برآمدے سے آگے حجرے. ان حجروں کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے پہ بستر پہ ابو طالب، ساتھ نبی. اندر نبی نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لے. دیوار، گیٹ، صحن، برآمدے، حجرے، بستر. اندر جو بات نبی نے اندر حجرے نے کان میں کہی وہ مولویوں کو اب تک یاد ہے. اور جو کام 1,24,000 کے مجمع میں محمد نے بازو پکڑ کے کر کے دکھایا، اس کے بارے میں کبھی بحث نہیں فرمائیں گے. لہذا ہمیں دکھ اس بات کے کہ جب موازنہ کر کے کہتے ہیں کہ جی ابو سفیان تو مومن مرا لیکن ابو طالب معاذ اللہ کافر مرا. اب نیاز بیگ میں ماشاءاللہ دانا لوگ آپ بیٹھے ہوئے، گلی میں خدا نہ کر 2 بندے آپس میں الجھ پڑے، تیسرا بندہ پوچھے مسئلہ کیا ہے، وہ چوتھا بندہ کہ جی کوئی بھی نہیں، بس بے مقصد لڑ رہے ہیں. یہ لڑکا کہتا ہے کہ فلاں آدمی ٹھیک تھا، یہ کہتا ہے ٹھیک نہیں تھا، اور وہ نیاز بیگ چھوڑے دے. اس بندے کو 10 سال ہو گئے تو وہ آدمی کہے گا یار یہ کوئی لڑنے والی بات ہے. اسی گلی میں اس کے 2 بیٹے جو رہتے ہیں، چلو انہیں دیکھ لو تو کچھ نہ کچھ اثر باپ کا ہوگا. اگر باپ اچھا یا برا ہے، کچھ نہ کچھ اثر باپ کا، کچھ نہ کچھ اثر باپ کا ہوگا. آج صدیوں بعد بھی فیصلہ یہی دیتے ہو کہ اثر بلدیت کا ہوتا ہے. اب ابو سفیان بھی نہیں ہے، ابو طالب بھی نہیں ہے، اب دونوں کے ایمان کا پتہ کرنا ہے تو الجھنے والی بات ہی نہیں ہے. دونوں کی تربیت دیکھ لو، جیسی تربیت ہوگی ویسا اثر ہوگا، جیسا اثر ہوگا ویسا ایمان ہوگا. 2 بچے ابو سفیان نے پالے، 2 بچے ابو طالب نے پالے. جنہیں ابو سفیان نے پالا ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا. جنہیں ابو طالب نے پالا ایک محمد بنا، دوسرا علی. جی بسم اللہ، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت بالکل تمام ہو گیا. آخری گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را مذہبی نفرت میں کنٹرول کرو اور اپنے بچوں کو تیار اس انداز میں کرو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے انہیں لاجواب نہ ہونا پڑ جائے. سوچو تو صحیح، اگر آج عیسائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، تو مسلمانوں تیرے پاس شخصیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ تیرے بچے عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کی پوزیشن میں ہو ہم مانتے ہیں مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، لیکن یہ فرق ہے حسین کی ماں میں اور عیسیٰ کی ماں میں. جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی پکی ہوئی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. الجھتے ہیں
बखुद अभी तक चिटें आती हैं कि जी बेटियां नबी की कितनी थी। जी शिया गलत कहते हैं कि एक बेटी थी, नहीं, एक नहीं, 4 थी। मैं फिर जिब्रा मुबल्लग आदम की बात करूंगा। मैंने कहा जी आप गलत है, बेटियां 4 थी। किबला ने उसी लहजे में उसी वक्त कहा बेटियां 4 नहीं, 1000 बना लो, पर राजी तो तुमसे एक ना हो सकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, दर्द यही रुलाता है। जुर्म क्या था नबी की बेटी का? कब्र हुसैन की मां की आज भी धूप में है। मैं सैयदादा सबके लिए दुआ गो, आप ज़ियारतों पे जाए, हज आपके नसीबों में हो। जो मोमिन पहली दफे जाते हैं उनके जहन में होता है कब्र ज़हरा पे जाएंगे, चिराग जलाएंगे, मन्नत की चादरें कुछ वास कर देना, जो भाई जा चुके हैं मेरी आयत समझेंगे। कब्र के करीब जाने की इजाजत ही नहीं है, 10 कदम दूर खड़ा रहना पड़ता है, बोल के नहीं। हुकूमतों की सख्तियां मोमिन एक दूसरे को इशारे से बताते हैं। वो जो जमीन पे मैला सा पत्थर है वो ज़ैनब की मां ये, क्योंकि पुरसे की रात है, पुरसे की रात है। मैं जब 2 साल पहले गया था सैयदा की खबर पे, मेरा अल्लाह जानता है, जाहिर हाजी गवाही देंगे, मगरिब के बाद जन्नतुल बकी का दरवाजा बंद हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा। रात को 11 बजे का टाइम था, हमारी रहायश करीब थी। जन्नतुल बकिया की सीढ़ियों से कुछ खवातीन के रोने की आवाजें, नींद कैसे आती। हम नीचे उतरे, वहां लोगों से पूछा कि हुकूमत सख्ती भी बहुत करती है। ये जन्नतुल बकी से बाहर बैठ के ये रोने वाली पर्दादार बीबी ये कहां से आई है? हमें दुकानदारों ने बताया कि ये बीबियों का काफिला अभी अभी ईरान से आए। ये अपने होटलों में नहीं थे, इनके छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, इन्होंने सामान भी अपना अपने साथ ही लिया। मेरा अल्लाह जानता, मैं चश्मदीद हूँ। बाकी औरतें बैठ के रो रही थी, एक ईरानी औरत नबी की कब्र की तरफ मुंह करके दुआएं दे के कह रही थी, ज़माने का रसूल अपनी रोशनियां दे, फातिमा की कब्र का अंधेरा। अल्लाह मेरा पुरसा इमाम ज़माना कबूल कर ले। सैयद की उजड़ी हवेली के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे सुखना आबाद रहे। अल्लाह इस गम के सिवा तुम्हें कोई गम न दे। वो दुआएं दे के कह रही थी, ज़माने का रसूल अपनी रोशनियां दे। 3 दिन, पता नहीं क्यों, मैं बड़ी माजरत के साथ, टाइम मुकम्मल हो चुका है, 3 दिन मुनाजरा था सैयदा के हक पे कि बीबी ने हक मांगा या नहीं मांगा। मुबल्लिग आज़म कहते थे मुहम्मद की बेटी हक मांगने गई है, कि नाम आपके जहन में होगा जो मैं अब ले रहा हूं, काजी सईदुर रहमान। ये उनसे मुनाजरा था, वो बाद में शिया हुए। बुजुर्गों ने, आपने भी शायद सुनो, मैंने खुद काजी साहब से ये बात सुनी थी। काजी क्या था? मुबल्लिग आज़म ने 3रे दिन कहा, काजी लोगों का टाइम जाया ना करो, अगर मोहम्मद की बेटी हक मांगने नहीं गई तो कुरान सर पे रख ले, बुखारी सीने से लगा के काबे की तरफ मुंह करके एक दफा कह दे कि बीबी फातिमा हक मांगने नहीं गई। काजी मैं इस्माइल तेरा मजहब कबूल कर लूंगा। काजी कहते मेरे जहन में ख्याल आया कि बंदे कचहरियों में, पंचायतों में, थानों में झूठे होते हैं, कुरान उठा लेते हैं, कल क्या होगा देखा जाएगा। आज शियों के सबसे बड़े मौलवी को शिकस्त देनी है। काजी कहते हैं मैंने फैसला कर लिया कि मैंने कुरान उठा के कह देना है कि बीबी फातिमा हक मांगने नहीं गई। काजी कहते हैं मैंने इस्माइल को फिर कहा, इस्माइल अपनी बात पे कायम हो, मैं कुरान उठा के कह दूं बीबी फातिमा हक मांगने नहीं गई, मेरा मजहब कबूल कर लोगे? काजी कहता है इस्माइल ने कहा काजी मैं अपनी बात पे कायम हूं। जब इस्माइल मरहूम ने कहा ना मैं अपनी बात पे कायम हूं, काजी ने कुरान खिलाफ से निकाल के मजमे को दिखा के सर पे रखा, बुखारी शरीफ सीने से लगा ली, काबे को रुख किया। अब प्रोग्राम में कुरान उठा के मैंने कह देना फातिमा हक मांगने नहीं गई। काजी कहते जब कुरान सर पे रख के
میں نے بخاری سینے سے لگا کے کعبے کو منہ کیا، اسماعیل مرحوم کی ایک آواز آئی، اچھا بی بی اب تیری قسمت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماعیل مرحوم نے فکرہ کہا میری پاک شہزادی اب تیری قسمت، اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ۔ قاضی سید الرحمان کہتے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، قرآن سر پہ تھا، قاضی رو کے کہتے لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ تیرا پوچھا قبول ہو جائے، آخر فکرہ کہہ رہا ہوں۔ قاضی کہتا لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا ہے، محمد کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی اور اسے خالی پرکھنا پڑا۔ میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، میں سے یہ تیری منت کر رہا ہوں، رو دی آنکھوں سے مجھے بتاؤ میرے پنجاب کی کیا یہ ثقافت نہیں، کیا تیرے پنجاب کی ریتیں رسمیں نہیں کہ دشمنوں کے دروازے پہ بھی اگر دشمن کی بیٹی چل کے آ جائے شاید لوگ قتل معاف کر جاتے ہیں۔ درد یہی رلاتا ہے، بیٹی محمد کی پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی میرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں یہ فتق میرے بچوں کی روٹی ہے، مجھے میرا حق دے دو۔ کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے، جواب جو بھی ملا وہ آپ کے ذہنوں میں، میں تو گفتگو ختم کر رہا ہوں، چپ کر کے نہیں، بس چمتی بھی پرزے تحریر محمد کے ٹکڑے چمتی بھی واپس آئی ہے۔ دروازے پہ کون تھی؟ چھوٹی فاطمہ شانی مسافر شاہ، 18 بھائیوں کی بہن۔ یہ درد میری ماں بہنیں سمجھتی ہے، بیٹیوں سے ماں کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ جب بی بی زینب نے ماں کو روتے دیکھا، بی بی زینب فرماتی اماں نہ رو، اماں کیا فرق پڑا ہے، حق نہیں ملا۔ بی بی فاطمہ پیار کر کے کہتی ہے زینب میں زمینوں کو نہیں روتی، زینب جو حالت دربار کی دیکھ آئی ہوں، زینب مجھے تیری چادر بچتی نظر نہیں آ رہی۔ بی بی زینب فرماتی ہے مجھے ماں کا کہنا اس وقت یاد آیا جب یزید پوچھ رہا تھا ان میں زینب کون ہے۔ روتے بھی اور دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھ لو، کیونکہ یہ پرسے کی راتیں ہیں، اللہ تجھے زیارات کا شرف ملے۔ سیدہ فرماتی جب یزید نے مسجد امیہ، فکر آخری کہہ رہا ہوں، دربار یزید مسجد امیہ، مسندوں پہ مسلمان، رسیوں میں اولاد زہرا، روم کے سفیر نے مذہب کا عیسائی، روم کا سفیر یزید کے قریب آ کے کہتا ہے یزید میں تیرا مہمان ہوں، یہ جو چھوٹی قیدن ہے نا، یا اسے پیشی کی تاریخ دے دے یا اسے سزا سنا دے، اللہ جانے کتنی راتوں کی جاگی ہوئی ہے، اللہ جانے کب کی پیاسی ہے، گرتی ہے گلے کی رسیاں گرنے نہیں دیتی۔ اور چھوٹی چھوٹی جو اولاد والو حسین کی سکینہ کے صدقے تیری بیٹیوں کے اللہ نصیب نیک کر دے، اللہ تیری بیٹیوں کے بخت اقبال نیک ہو جائے۔ یزید سے سفیر روم نے، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو، جب سفیر روم نے دوسری بات کہی ہے یزید اس چھوٹی قیدن کا اس نیزے والے سر سے کیا رشتہ ہے؟ یزید کہتے یہ بیٹی ہے اس نیزے والے کی جس کا سر ہے نا نیزے کی نوک پہ۔ سفیر روم کہتے ہیں کیوں اسے مارا تو نے؟ یزید کہتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے معاف کر دینا، جب غیر مذہب کے بندے کے سامنے اس نے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے یہ کہا ہے۔ اب علی کی بیٹی فرماتی اماں فضا اب ہٹ جاؤ، ساری زندگی باپ کے سامنے نہ بولنے والی آج کہتی اماں ہٹ جا، بی بی کے خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وہ مقام تھا جب بی بی زینب نے پہلی دفعہ زندگی میں اس لہجے میں بلند آواز سے بول کے کہتی ہے مسندوں پہ بیٹھنے والے مسلمانوں کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکوں یا نہیں۔ علی کی بیٹی کا فکرہ، بی بی فرماتی ہے کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ دربار سے آواز ہے مدینے والے محمد کا۔ بی بی زینب فرماتی ہے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں اٹھو، محمد کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھو۔
اللہ میری تعزیت حسین کی اماں قبول کر لے، اللہ مجھے اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہو جائے۔ جب بی بی زینب نے کہا نہ ہو اپنے نبی کی اولاد کو ننگے سر دیکھو، مقتل کہہ دیا کچھ لوگ تو دربار چھوڑ کے چلے گئے، جو رہ گئے تھے ان کے سر شرم سے جھک گئے، پورے دربار یزید پہ سناٹا چھا گیا۔ جب دربار یزید پہ سناٹا چھا گیا اس وقت بی بی زینب کا منہ نجف کو ہو گیا، نجف کو منہ کر کے کہہ دیا میرا مشکل کشا بابا، تو تو کہتا تھا شام فتح کرنی مشکل پڑی ہے، آ بابا دیکھ تیری زینب کے ادھورے خطبے نے شام کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت مولا علی کی آواز آئی زینب میں نجف میں نہیں ہوں، میں درباروں میں تیرے ساتھ ہوں،